السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا تھوڑا ایک نئے طرح کا جو ہے وہ اسکیم ہے، اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ طریقہ نیا ہے، اسکیم تو ہوتے رہتے ہیں لیکن طریقہ جو ہے وہ تھوڑا نیا اور ہٹ کے ہے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فیصل آباد کا ایک جو ہے فیصل آباد میں ایک مشہور بینک ہے الحبیب بینک، ان کی ایک برانچ میں جو ہے نا وہ فراڈ کیا گیا ہے مینیجر اور عملے نے مل کے۔ ابھی جو انیشل جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق وہ 500-600 ارب جو 500-600 کروڑ جو ہے اس کا جو ہے فراڈ جن لوگوں نے کمپلینس کی ہیں وہ ان کا ابھی جو کر کے کاؤنٹ تو ابھی اتنا سامنے آیا ہے، لیکن جو ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ ڈبل اور ٹرپل بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو بینک کے مینیجر نے اور اس کے عملے نے مل کے ایک نئے ڈھنگ سے جو ہے وہ فراڈ کا جو ہے وہ طریقہ نکالا۔ یہاں پہ لوگ اپنی رقم جو ہے وہ جمع کرواتے رہے ہیں۔ ان لوگ جنہوں نے بینک پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی پیسہ کہہ لیں، بچت کہہ لیں، سیونگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ ہے تو وہاں پہ سیف ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا سبھی لوگ بینکس میں رکھواتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں صورتحال میں کچھ تبدیلی آئی ہے، جس طرح کی ملکی حالات رہے ہیں، جس طرح سے ہر وقت جو ہے سچویشن جو ہے فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے، تو لوگوں نے بہت حد تک بینکوں سے اپنا روپیہ نکلوایا بھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ کہاں رکھیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ بینکس میں جو ہے وہ لوگ اپنا روپیہ رکھواتے ہیں، نہ صرف سیونگ بلکہ لاکھوں کروڑوں کے کاروبار جو ہیں، ڈیلنگز جو ہیں، وہ سارا کچھ بینکوں کے تھرو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی سیکٹر میں اگر آ کے جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اسی میں اگر فراڈ ہوتا ہے، لوگوں کی لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی جو ہے وہ رقم جو ہے اس میں چلی جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر جو ہے انسان کیا کر سکتا ہے۔ ہر شعبے میں جو ہے دو نمبری اور وہ چلتی ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن جو مینیجر نے اور اس کے عملے نے جو طریقہ ڈھونڈا تھا، یہ پچھلے 4-5 مہینوں سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بینک میں پیسے جمع کروا رہے ہیں، لیکن جو بینک مینیجر تھا اس نے پیرالل ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ اپنا ایک پرسنل نجی بینک ٹائپ جو ہے نا وہ اس نے کھولا ہوا تھا۔ وہ سب اس اکاؤنٹ میں جا رہے تھے، جو بینک میں جمع کروا رہے تھے لوگ ان کو رسیدیں اور وہ سارا کچھ پراپر دیا جا رہا تھا۔ اب وہ انہوں نے خود سے چھپوائی ہیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا، لیکن لوگوں کو بینک میں جمع کروانے کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہے کہ ان کو یہی لگا ہے کہ وہ ایک بینک میں جو ہے وہ اپنے پیسے ڈپازٹ کروا رہے ہیں۔ دوسرا فیکٹر دوسرا یہ کہ ان کو اچھا خاصا جو ہے پروفٹ مہینے کے مہینے جو ہے وہ ملتا رہا ہے، یعنی جتنی اماؤنٹ انہوں نے بینک میں ڈالی ہے، ڈپازٹ کروائی ہے، اس پہ ان کو پروفٹ جو ہے وہ مل رہا ہے، رسیدیں باقاعدہ ان کو مل رہی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال، اب ایک تو بینک کے حوالے سے لوگ زیادہ مشکوک ہوں، اور دوسرا جب تھرو پراپر چینل انہوں نے ایک کام کیا ہے، ان کو اس پوری رسید سارا کچھ ان کے سامنے ہے، مل رہا ہے پروفٹ ہر مہینے، تو وہ جو ہے اس پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کریں گے۔ اس کے بعد وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کے بہت سے اسکیمز مختلف شکلوں میں ہوتے رہے ہیں۔ کبھی جی وہ اتنی رقم دو تو اتنے دنوں بعد ڈبل ہو کے آپ کو مل جائے گی، کبھی آن لائن کا، کبھی کسی طرح کا۔ تو اس طرح بھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے آن لائن کا وہ جو ایک کافی بڑا لیول پہ فراڈ جو ہے وہ ہوا تھا، اس میں بھی بہت سے لوگوں کی جو ہے اسی طرح سے رقمیں ڈوبی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں انسان جو ہے نا وہ لالچ میں آ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس طرح کی صورتحال کا سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں، لیکن بینکس کا ایک منیمم کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پہ اور اس لیول کا اگر بینک میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو انسان کسی کو پکڑ سکتا ہے، لیکن پیرالل وہ ذاتی نوعیت کا اپنا بینک جو ہے وہ مینیجر چلا رہا ہے، اور پھر لوگوں کو مزید کہا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لائیں، انویسٹمنٹ کے لیے لائیں، جی مجھے اگر کہیں سے دوسرے بینکس کی نسبت اچھی جو ہے پروفٹ مارجن مل رہا ہے تو میں کیوں نہیں کسی اور کو بھی بتاؤں گی کہ ہاں بھئی وہاں پہ مجھے جو ہے دوسروں کی نسبت اچھی جو ہے ایک پیکج کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، وہ مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔
ملک سے بھاگنے کے لیے 4-5 مہینے سے پلاننگ چل رہی تھی، اور جتنا میکسیمم وہ لوٹ سکتے تھے نا، کہ جتنا لوٹ سکے بھئی، اور کو بھی لیا اور کو بھی لیا، یہ وہ والا سلسلہ تھا۔ وہ جو بینک کا مینیجر تھا وہ امریکہ فرار ہو گیا، اور جو باقی کے بھی ان کے ساتھ جو 5-6 ساتھی تھے، ظاہر ہے ایک بندہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، جس کے حصے میں جو آیا اتنے کروڑ، کسی کے حصے میں کتنے، یعنی یہ جو انیشل جو میں آپ کو 500-600 کروڑ بتا رہی ہوں نا، یہ جو انیشلی لوگوں نے جو رپورٹس درج کروائی ہیں، جو سامنے آئی ہیں نا، یہ وہ رقم ہے۔ ابھی بہت سے لوگ تو آپ کو پتہ ہے جو تھوڑا کالا دھن کہہ لیں، جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، اور وہ والی قوم کہہ لیں، ابھی وہ تو سامنے بھی نہیں آئیں گے، یا آئیں گے بھی تو گریجولی آہستہ آہستہ کسی اور طریقے سے آئیں گے، کیونکہ کالا دھن یا اس طرح کی جو رقم ہے وہ اس کی کس طرح سے وہ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے، ان کا تو نیا وہ مدعا کھل جائے گا۔ تو ابھی یہ وہ جن کی پراپر لیگل چیزیں تھیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ FIR لوگوں نے کروائی، ان کو یہ چیزیں سامنے آئی، تو ابھی یہ صرف وہ 500-600 کروڑ جو ہے نا اس کا سامنے ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے جو آگے چل کے پتہ چلیں گی۔ تو وہ جو بینک کا مینیجر ہے وہ امریکہ فرار ہو گیا ہے، پورا 4-5 مہینے اس نے جو پروسیس کرنا تھا، اپنی فیملی کو لے کے جانے کا، اپنی جو بھی اس کی پراپرٹی، گاڑی، جو کچھ بھی تھا، اس سب کو بہت تسلی سے بیچ بوجھ کے تو وہ امریکہ، اور باقی کا جو عملہ تھا وہ بھی کوئی یورپ میں کسی جگہ اور کوئی کسی جگہ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک نئے ڈنگ کی جو ہے دھوکہ، فراڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بینکس پہ جو ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، آج وہ جو ہے نا لوگوں کا، اپنے لوگوں کے اوپر بھی، یا کسی کو قرض دینے کے لیے ویسے تو وہ نہیں سامنے آتے، حالات ہی ویسے نہیں رہے، کوئی کسی کا پیسہ لے کے، پہلے بھی اس طرح کے واقعات سنے کہ جاتے جاتے جو ہے لوگ اگر باہر جا رہے ہیں تو کسی کو بتائے بغیر ادھار لیتے ہیں کہ اتنے دن کی واپسی پہ، تو باہر نکل جاتے ہیں جب نیت نہ ہو واپس کرنے کی۔ اس نوعیت کے اتنے زیادہ فراڈ جو ہیں وہ سن چکے ہیں نا، لیکن بینک لیول پہ اب یہ ایک اور جو ہے فراڈ سامنے آیا، جس کا مشکل ہی ہے، بہت مشکل ہے۔ جس طرح اور چیزوں کا میں کوئی نا امیدی والی بات نہیں کر رہی، میں تھوڑی سی حقیقت والی، ریالٹی والی بات کر رہی ہوں جو تھوڑی کڑوی ہے۔ مشکل ہے کہ اس کا جو ہے نا ہو کچھ بھی ہو، جن لوگوں نے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کی، اور جن لوگوں نے ان کو باہر نکلنے دیا، جو کروڑوں کا، اربوں کا جو ہے وہ ہاتھ مار رہے ہیں، اتنا لمبا چوڑا ہاتھ مار رہے ہیں، 4-5 مہینے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب لوگوں کو انہوں نے، وہ جو یہاں سے بڑی آسانی سے نکل گئے، انہوں نے حصہ نہیں دیا ہوگا؟ سب لوگوں کو آگے تک حصہ پہنچایا جاتا ہے، اور بہت آسانی سے وہ نکلنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی شکایات، رپورٹس وغیرہ درج کروائی ہیں، ابھی مزید آئیں گے، لیکن اللہ کرے کہ اس سلسلے میں کوئی پازیٹیو جو ہے وہ پیش رفت ہو، لیکن بہت مشکل ہے اس چیز، مجھے مطلب امید نہیں ہے، اللہ کرے ہو، دعا تو یہی ہے۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو اس طرح کے اسکیم سے، اس طرح کے فراڈ سے بچائے۔ پہلے ہی جو ہے نا لوگ بہت مشکل میں ہیں، فائنینشلی بہت لوگ جو ہیں سفر کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اپنی سیونگ سے تھوڑے بہت لالچ میں آ کے، پروفٹ کے اس میں اگر کروائے بھی، لیکن ایک ٹرسٹ لے کے کسی انڈیویجول کو نہیں دیے، انہوں نے اپنے طور پہ ایک بینک کو، ایک ادارے کو جو ہے وہ کروائے، تو اس طرح کے ایک وہ کہتے ہیں نا مرے ہوئے کو مارنے والا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی جو ہے نا مذمت ہی میں تو کرتی ہوں کہ ان کو کنڈیم بندہ کرنا چاہیے۔ کنڈیم کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، ان کو اگر جب تک سب کو پکڑ کے بہت سخت والی سزائیں نہیں دی جائیں نا، تب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ کبھی آن لائن کے چکر میں، کبھی بینک کے چکر میں، کبھی انڈیویجلی، کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے یہ دھوکہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اس سب سے بچائے، اور لالچ میں آنے سے بچائے، کیونکہ اس طرح کا لالچ، اگر باقی بینکس وہ چیز، وہ پروفٹ مارجن وہ نہیں دے رہے، اور اگر وہ کوئی اور کر رہا ہے، تو تھوڑا سا انسان کو جو ہے نا اس پہ تھوڑا غور فکر کر لینا چاہیے، کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس پیسے پہ کس طرح اپنے بچوں کو، اس کمائی پہ، لوگوں کے لوٹے ہوئے پیسے سے، لوگوں کی محنت کی کمائیوں سے کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اپنے کھلائیں گے۔ تو بس اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ ضرور اس پہ اپنی رائے دیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔